برخیا جو تھی ان کو ختم کر دیا گیا، پیریفیریا کا کردار جو ہے وہ بڑھا دیا گیا. اب اس میں بہت ساری تبدیلیاں ہوئی ہیں، ٹرانسفرز ہوئی ہیں کارکنوں کی، ان کے انچارج جو ہیں نئی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں اور ان کے اسٹیمپس بننی تھی ان کے نامز کی، اور یہ سارا یہ پروسیس ایک اندرونی معاملات جو تھے ان کا ایک پروسیس ابھی چل رہا ہے. اس کے علاوہ اس میں یہ دیر ہوئی ہے تو ساتھ ہی یہ قانون بھی آ گیا ہے، تو نوٹیفیکیشن تو بالکل چلا گیا ہے، وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن پرابلم صرف ان کی اندرونی مینجمنٹ کی ہے جس میں ڈیلے ہو رہا ہے. امید کی جا رہی ہے کہ اس ماہ فروری میں یہ تمام معاملات جو ہیں ان کا حل آ جائے گا. اور ایک دوسری بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ معاشی بدحالی جو ہے یا یونان میں آئے روز ہڑتالیں یہاں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں بھی شروع ہوئی ہیں، ڈاکٹرز کی ہیں، میڈیکل سٹورز کی ہیں، باقی جو ورکرز ہیں ان کی ہے، بسوں کی، میٹرو ٹرینز کی، ان کی وہ ہے. اس میں جو ہے کہ یہاں ان پیریفیریا دیموس کے جو ٹیمپریری ملازمین ہیں وہ بھی ہڑتالوں پہ ہیں، وہ بھی ہڑتالیں شروع کر دیتی ہیں. اس وجہ سے کام بہت سلو ہو گیا ہے، رک گیا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے. جو قانون آیا ہے اس پہ عمل درآمد ہوگا. ایسی بھی باتیں سننے میں آئی ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ نوٹیفیکیشن آیا، قانون آیا، لیکن وہ اپنا واپس لے لیا گیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. قانون اپنی جگہ پہ ہے، نوٹیفیکیشن اپنی جگہ پہ ہے، کام ہوگا. آپ احتیاط کریں. جن جن لوگوں کے پاس نیلی ویویوسیاں ہیں وہ اپوریپتیکی اپوفاسیاں لے کر وہ جو ہے وہ اپنا وکیل کے تھرو کیس کریں، اور جیسے ہی پروسورینی اناستولی اکریوسس جو ان کو ملے گی اس پہ وہ عدالت سے ایک پیپر لے کر اپنے دیموس میں جائیں اور وہاں جا کر باقی جو چیزیں انہوں نے مانگی ہے ڈیٹیلز اس کے ساتھ آپ جمع کروائیں. 150 یورو پارا وہ دے کر اس میں جو ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی جو ہے وہ عیدی کی ویڈیوسی ملے گی، وہ 1 سال کی ہوگی. جی شاہ صاحب، 1 مہینہ گزر گیا. یہ سیاسی پناہ یعنی ریڈ کارڈ کے بارے بڑی یعنی اس وقت گرما گرمی تھی، تو اس کے بارے بتائیں یہ کب شروع ہوگی یہ بات؟ جی بالکل جی، آپ نے دوست یہ سوال کیا، سب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں اور یہ کام شروع ہو چکا ہے. جیسا کہ میں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں بھی بتایا تھا کہ یہ کمیٹیاں جو ہیں جو 31 جنوری سے 14 جنوری سے وہ آلریڈی جو پہلے درجے کی κομιτεία τί, πρώτο βαθμό επιτροπές στο άσυλο. Αυτά έχουν ήδη αρχίσει και δεύτερο βαθμό επιτροπές جو second grade کی کمیٹیاں تھی ان کا کام 31 جنوری سے وہ آلریڈی شروع ہو چکا ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ مہینہ جو ہے فروری کا اس میں بہت زیادہ تیز رفتار جو ہے وہ ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور اب لوگ طرح طرح کی باتیں یہ پوچھتے ہیں کہ جی جو ریڈ کارڈ جن کے پرانے تھے اور جن کو لیٹر دیے ہوئے تھے کہ وہ آپ ملک جو ہے 30 دن کے اندر چھوڑ دیں, آیا ان کو ریڈ کارڈ واپس ملیں گے یا وہ دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں یا دوبارہ اپیل کر سکتے ہیں. اس کے لیے کل رات ہماری جو میٹنگ تھی اس میں ہماری یہ بات ہوئی. اس کے لیے تفصیلاً آئندہ ہفتے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو رہا ہے, آپ انتظار کریں اور انشاءاللہ تعالی ہم پوری تفصیل اس پورے قانون کی امپلیمنٹیشنز کی وہ ہم آئندہ ہفتے کے پروگرام میں ریڈیو میں آپ کو بتائیں گے اور انشاءاللہ تعالی تکبیر ٹیلی ویژن پر بھی آپ میرا پروگرام امیگریشن اسائنمنٹ جو ہے وہ بھی آپ تفصیل سے سن سکیں گے, اس میں بھی اس کی تفصیل ہوگی. اور ہمارا جو اگلے اتوار سے گو ایشیا کندرا ٹیلی ویژن پر جو شروع ہوگا ہر اتوار کو شام 6 سے 7 بجے تک لائیو پروگرام ہوگا. یہ گریک چینل ہے, اس میں کوئی ڈش یا کارڈ کی ضرورت نہیں ہے. کل کیوں نہیں شروع ہو رہا, کیا وجہ ہے؟ وہ اس لیے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ کیونکہ وہاں جو اسٹوڈیو میں اندر رینوویشن کر رہے ہیں وہ بہت بڑا اسٹوڈیو ہے ماشاءاللہ, آرائش جو ہے اس کی وہ سیٹس وغیرہ کی جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی. اچھا ایشیائی ہونی چاہیے؟ نہیں وہ سارے پروگرامز کے لیے ہے, ان کے اندر رینوویشن ہے. تو اس وجہ سے اگلے اتوار کو انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام شروع ہوگا اور جس کو کنڈکٹ کریں گے پیش کریں گے ارشاد احمد بٹ صاحب اور سید محمد جمیل, اور اس کے پروگرام کے اسپانسر جو ہیں ان کے جو تعاون کرنے والے ہیں وہ براق گروپ ہے, مبشر احسن وڑائچ وہ اس کو اسپانسر کرنے والے ہیں. جی اب میں
ایک اور بات جو ہے وہ آپ تک پہنچاتا ہوں. جی وہ انتخابات میں تارکین وطن کے ووٹ ڈالنے کو سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں، اب ایک جمہوری اداروں میں، جمہوری حکومتوں میں کیا مثبت چیزیں ہوتی ہیں، رد و بدل. اس میں یہ ہے کہ ایک قانون پارلیمنٹ نے متفقہ طور پہ، یعنی متفقہ سے مراد اکثریت رائے سے پاس ہوا، یونان کے صدر نے اس کو دستخط کیے، وہ امپلیمنٹ ہو گیا، اس پہ ووٹ بھی ڈالے گئے. یعنی وہ یہ تھا کہ بلدیاتی انتخابات میں جو لیگل امیگرینٹس ہیں ان کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے. یہ بہت عرصے سے سوشلسٹ گورنمنٹ، پاسوک گورنمنٹ کی یہ وعدہ تھا جو انہوں نے پورا کیا. اور جو نیشنلٹی کا قانون تھا اس میں بھی ترمیم کی. اب اس پہ بھی ریٹ جو ہے سپریم کورٹ میں دائر ہو چکی ہے کہ وہ بھی جو ہے اس کو بھی نظر ثانی کی جائے. یعنی وہ بہت نرم ہے، اس کو سخت کیا جائے. یعنی اس میں مخالف جو یہاں کی تنظیمیں، انتہا پسند اور جو لاؤس ہے اور جو دوسرے اس طرح کے پارٹیاں ہیں یہاں پر سیاسی، وہ ان چیزوں کی مخالفت کر رہی ہیں. اور اس پہ انہوں نے اپیل دائر کی تھی سپریم کورٹ میں، وہ قبول ہو گئی اور سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. اب اس میں حکومت جو ہے وہ سنولیو ایپیکراتیس جو ہے، جو سپریم کورٹ سے بھی اوپر ادارہ ہے، جس میں یہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں قانون سازیوں کو، ان کو چیلنج کیا جاتا ہے. وہاں پر اب دیکھیں حکومت اپنا لائے عمل کیا پیش کرتی ہے، وہ ہم آپ کو اگلے ہفتے کے پروگرام میں اس کی تفصیل بتائیں گے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مطالبات کرتے ہیں، لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ مطالبات ہوتے ہیں، جائز منظور بھی ہوتے ہیں، لیکن کل کو چیلنج بھی ہو سکتے ہیں. بہت ساری تنظیمیں ہمارے امیگرینٹس کے خلاف ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اپنے رائٹس کے لیے. جائز یہ بھی ایک بات ہے کہ ہم اپنے جو حقوق ہیں، جو جائز حقوق ہیں، ان کا مطالبہ نہیں کرتے. ہم کیونکہ یونائٹڈ نہیں ہیں، آپس میں اتحاد نہیں ہے، طرح طرح کی جو ہے وہ باتیں ہیں، طرح طرح کے مطالبے ہم کرتے ہیں، جو ایک ناممکن سی بات ہے. اصل میں شعور جو ہے وہ نہیں آ رہا، اور شعور جب آ جائے گا تو انشاءاللہ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ 10 ملین آبادی کے ملک میں آپ 2 ملین کے جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کو آپ لیگل کر دے. جب معاشی بحران بھی ہو، یہاں بھوک ہو اور ان کے پاس کام نہیں ہو اور ہڑتالیں ہیں، آپ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں. آنے والا وقت 2011 اس سے بھی مشکل ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو اپنے جائز، اب تو یہ حالت ہوگی حاجی صاحب کی جو لیگل آدمی یہاں عرصہ دراز سے رہ رہے ہیں وہ انلیگل ہو رہے ہیں، اور اس میں جو ہے یعنی وہ بھی پریشانی میں منسلک ہیں. ان کے اہل خانہ اس کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے. جی بالکل. اس وجہ سے تو اس میں اب یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں امید کی جا رہی ہے کہ وہ ایک جو شروع میں آپ نے خبر پڑھی تھی 250 جو جنہوں نے بھوک ہڑتال کی اور وہاں کل اس پہ تفصیلاً بحث ہوئی. مارکین کمیونٹی کے صدر، نائب صدر وہاں موجود تھے، انہوں نے بہت بحث کی. تو وہ یہ بات یہ ہوئی کہ دیکھیں یہ جو طریقہ کار ہے آج، اگر وہ اچھا کل پارلیمنٹ میں وزیر امن نے خریستوس پاپوچیس نے یہ بیان دیا ہے کہ ان کی تحقیق کی گئی ہے، اس میں سے چند ایسے اشخاص ہیں واقعی جن کی آلریڈی ان کے پاس ریزیڈنٹس تھے اور وہ انسمیز نہ ہونے کی وجہ سے ایکسپائر ہو گئے، وہ رینیو نہیں ہوئے. اب وہ آلریڈی یہاں بھی بہت ساری تعداد میں لوگ موجود ہیں، اس کی قانون سازی ہونے والی ہے. ہم جو پروسیس ہے وہ انہوں نے ایکسپٹ کیا ہوا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں اب جو یہاں تقریباً 1 لاکھ کے قریب جو لیگل اس انتظار میں ہیں، پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیش یا دوسری کمیونٹیز ہیں، وہ بھی اس طرح کے بھوک ہڑتال کریں اور قبضے، عمارتوں پہ قبضے کرنے شروع کر دیں. تو یہ چیز جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. ہم امن کمیٹی، ہم نے برملا کل یہ بات وہاں کہی کہ ہم پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کمیونٹی جو ہیں، ہم آپس میں، افغانستان بھی جو ہے، ہم آپس میں ہمارا ایک ہی نقطہ نظر ہے کہ ہم کوئی ایسا رویہ نہیں اپنائیں گے جو یہاں کے قانون سے متصادم ہو یا انٹرنیشنل ہماری سبکی ہو. ہم اپنا احتجاج یا ہمارے جو ڈیمانڈز ہیں، جائز ڈیمانڈز، جب ہماری سنوائی ہوتی ہے، جب ہم وزیروں تک، اعلیٰ حکام تک ایک ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا ہے، وہ جائز ہمارے مطالبات
مطالبات سنتے ہیں, پورے بھی کرتے ہیں اور آگے کرنے کا بھی وعدہ کرتے ہیں. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جو ہے ایسے ہتھ کنڈے, اس کے لیے صرف حاجی صاحب یہ ہے کہ ہمیں محتاط ہونا پڑے گا کہ یہ جو بہت ساری این جی اوز ہیں یا سیاسی جماعتیں اپنے مفادات کے لیے یہ اعلی کار ہمیں بناتے ہیں, ہمارے کندھوں پر بندوقیں رکھ کر یہ چلاتے ہیں. ہمیں اس سے محتاط ہونا ہے. ہم نے کوئی ایسا کسی بھی تنظیم کا, کسی قسم کا, کسی لیڈر کا ساتھ نہیں دینا. ہم انشاءاللہ تعالی جو یہ چند سرکردہ شخصیات ہیں جن کے رابطے ہیں, امن کمیٹی ہے, یہ انشاءاللہ آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائے گی. ہم دعوے نہیں کرتے, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم تمام انلیگل امیگرینٹس کو لیگل کر دیں گے, لیکن جو جائز مطالبات ہیں ان پہ پوری کوشش کریں گے. سیاسی پناہ کا قانون ہے, اس میں آپ ہر آدمی اپنی سیاسی پناہ جا کے درخواست دے سکتا ہے. منظور ہونا نہ ہونا یہ بات کی بات ہے, یہ اس کمیٹیوں کا فیصلہ ہے. وہ آپ کا انٹرویو لیں گے, آپ کے ثبوت مانگیں گے, اگر آپ اس میں پورا اترے تو آپ کو اسٹیٹس دیں گے. اس ہفتے آپ جیل میں گئے یا نہیں؟ نہیں, اس ہفتے نہیں, انشاءاللہ اگلے ہفتے, کیونکہ ہر بار 2 دفعہ, ایک پہلے ہفتے میں ایک اینڈ میں جو ہے وہ ہم جائیں گے اور وہاں پر وزٹ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اس کو اب ہم کوریڈالو کے علاوہ باقی یونان کی جو جیلیں ہیں وہاں بھی انشاءاللہ ہم وزٹ کریں گے. ملاقات کے دوران جو ہے جو قیدی ہمارے ہیں ان کا رویہ جو ہے وہ کیا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں, جو جرم انسان کرتا ہے وہ جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو وہ نادم بھی ہوتا ہے. اور میری جو ملاقات ہوئی ہے, زیادہ تر اصل میں ہمارا رویہ ہے کہ جو جرم کرنے کے باوجود, ثبوت ملنے کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بے قصور ہیں, ہم پہ جھوٹا دعویٰ کیا, جھوٹا الزام لگایا, جھوٹے ثبوت کیے. بہرحال حاجی صاحب یہ بات بھی درست ہے کہ ہمارے چند ایسے بھائی ہیں, چاہے وہ پاکستان سے ہیں, بنگلہ دیش سے ہیں, انڈیا سے, افغانستان سے, بے قصور بھی اندر ہیں بہت سارے. ہم نے ان کی مدد کرنی ہے. جو مجرم ہیں ان کی تو ہم اخلاقی ہم مدد کریں گے کہ وہ سیدھے راستے پر آئے, توبہ کریں, ان کو جو ضروریات ہے وہ ہم ان کی پوری جو کر سکیں ہم کریں. لیکن جو بے گناہ ہے اور ان کے پاس یہ پیسے بھی نہیں ہے کہ وہ وکیل کر سکیں, تو انشاءاللہ تعالی ہم امن کمیٹی جو ہے ان کو قانونی مدد بھی فراہم کرے گی, اخلاقی مدد بھی ان کی کرے گی. اس کے لیے ہمیں پوری برادری کو چاہیے کہ اس میں مدد کرے, کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں تھوڑے بہت اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو کارڈ ٹیلی فون کے چاہیے وہاں اندر اپنوں سے بات کرنے کے لیے. تو بہرحال یہ تھا آج کا پروگرام. اور اس حوالے سے یونان کی تمام جیلوں میں جہاں جہاں بھی ہمارے پاکستانی, انڈین, بنگلہ دیشی اور پختون جو ہیں وہ قید و بند کی صورتیں کاٹ رہی ہیں, جو قصوروار ہیں یا جو بے قصور ہیں, ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے اور وہ وہاں پر اپنا اچھے انسان ہونے کا ثبوت دیں, اپنے عمل سے, اپنے رویے سے جو ہے اندر جیلوں میں بھی وہ اپنی اصلاح کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری اخلاقی مدد ان سے ہوگی. اسپتالوں میں, یونان کی مختلف اسپتالوں میں ہمارے جو بھائی بیمار ہیں, بزرگ ہیں, بچے ہیں, بہنیں ہیں, بچیاں ہیں, ہماری دعا ہے کہ اس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, اس مبارک مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ دے, ان کی پریشانیاں دور کرے, وہ واپس اپنے گھروں میں آئیں. اور میری تمام برادری سے یہ درخواست ہے کہ ہم, اور یہ میں مبارکباد حاجی صاحب ہم دیتے ہیں کہ پوری پاکستانی برادری میں کم از کم تمام شخصیات میں یہ احساس ہے کہ وہ جو ہے وہ اب یکجائی کی طرف آ رہے ہیں, اتحاد کی طرف آ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہ اتحاد اس کو اور مضبوط بنائے, اور کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہ کہیں کہ یہ اتحاد ہو گیا تو سب چیز ختم ہے, نہیں, ابھی بہت ہی ابتدا ہے. اور انشاءاللہ ہم نا امید نہیں ہے. میں ان تمام جماعتوں کو اور سرکردہ شخصیات کو, علماء کرام کو مبارکباد دیتا ہوں. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اتحاد, پیار, محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. پڑا